من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله حضرات محترم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و احسان سے میں اب سب جمعہ مبارک کی اس پاکیزہ گھڑی میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ میری آپ سب کی خوش بختی ہے کہ ہمیں ہر جمعہ ذکر رسول سننے کا موقع ملتا ہے، ساتھ نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ میری آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرماتے ہیں۔ یہ نہ سمجھا کرے کہ ہم آئے بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ وہ ہمیں یہاں لے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی لوگ اپنی گھروں میں سوئے پڑے ہیں، بازاروں میں ان کا یہ گھنٹہ ڈیڑھ بازاروں میں گزر جانا ہے، تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ذکر کے لیے، اپنے محبوب کے ذکر کے لیے بلا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا جو آج کے دن ہم نے ہدیہ تشکر ادا کرنا ہے، پرسوں ہمارے ملک کا یوم آزادی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان مدینہ منورہ کے بعد جو سب سے بڑی اسلامی ریاست وجود میں آئی اس کا نام پاکستان ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت وطن عطا فرمایا، اور ہم دعا کرتے ہیں ان بانیان پاکستان کے لیے، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور دیگر بانیان پاکستان، تحریک کارکنان تحریک پاکستان، علماء، مشائخ، پیران اعظام، اور وہ ہماری مائیں بہنیں جنہوں نے اپنی عزتوں کو لٹا کر اس وطن عزیز کو ہمارے نسلوں کے لیے پیش کیا، بنایا، ہم سب کی روح کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے احسان کرنے والوں کے احسان کو بھول جائے۔ آپ کبھی تصور کریں کہ آج سے 60 سال پہلے، 62 سال پہلے جب پاکستان معرض وجود میں آ رہا تھا تو کیا حالات تھے، کیا وقت تھا۔ آج ہم بھول چکے کہ پاکستان کیسے بنا، اس کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی گئیں، انشاءاللہ وہ بھی میں آگے ذکر کروں گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بانیان پاکستان، شہداء پاکستان، اللہ تعالیٰ سب پر رحم و فضل فرمائے، اور جس سپوت نے اس سرزمین کی حفاظت کے لیے اپنا لہو پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس لہو کے صدقے ہمیں بھی ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مملکتیں اس طرح وجود میں آتی ہیں یا جن کے لیے قربانی دینا ہوتی ہے، یہ بھی آسان کام نہیں ہوتا۔ خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں، خون کا دنیا میں مدینہ پاک کے علاوہ کتنے بھی ممالک ہیں، یہ بادشاہ کے بعد بادشاہ یا بنی بنائی چیز مل گئی یا قبضہ کر لیا، لیکن یہ پاکستان ایک ایسا وجود ہے کہ جس کے
جس کے لیے حضور علیہ السلام نے خصوصی نگاہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تب یہ ریاست وجود میں آئی. اور اس ریاست کے وجود میں آنے کا ایک بہت بڑی حضور کی بشارت ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے یہاں سے اپنے دین کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. اور قیامت کے نزدیک جو غزوہ لڑا جائے گا کفر کے خلاف، وہ کفر کے خلاف جو غزوہ ہوگا، جو جنگ ہوگی، وہ یہیں سے بقا ہوگی. اسی سرزمین سے وہ سبوت اٹھیں گے. اور یہ بھی بزرگوں نے بشارت دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جو ہے وہ امام مہدی، وہ خانہ کعبہ کے بعد وہ اسی سرزمین میں اپنی کارروائیوں کا آغاز کریں گے. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاک سرزمین کو شاد و آباد رکھے، قیامت سلامت رکھے، اور اس کو ہر قسم کے فتنہ، فساد، دہشت گردی سے اللہ پاک اس کو جو ہے وہ حفاظت و یمن میں رکھے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. تو میں نے جو پچھلا موضوع تھا وہ میں نے اس کو تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بات جو پاکستان، مجھے ایک دوست نے کہا کہ یہ پاکستان کا بننا سب سے بڑی نعمت کیسے ہے. تو میں نے کہا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کسی خاص وقت میں دیتے ہیں وہ چیز خاص ہوتی ہے. پاکستان جو بنا تو یہ لیلۃ القدر کی رات. سبحان اللہ. لیلۃ القدر کی رات. میں نے پڑھ رہا تھا کہ ہمارے کچھ بزرگ جو تھے، اور گردہ شریف کے بزرگ جو بڑے ہیں اور دیگر، وہ شروع میں پاکستان بننے سے پہلے تمام جو مسلمان تھے وہ اکٹھے رہتے تھے. تو بعض لوگ نہیں چاہتے تھے، ان میں وہ بھی شامل تھے. تو وہ فرماتے ہیں میں رات کو لیٹا تو مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی. تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں، یہ 1941 کا واقعہ ہے، حضور کے ہاتھوں میں کچھ کاغذات ہیں اور حضور کے چہرے انور پر جلالیت ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کاغذات کیسے؟ آپ نے فرمایا یہ پاکستان کی رجسٹری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب میں صبح اٹھا تو میں نے فوراً اپنے اس ارادے سے پیچھے آیا اور میں نے کہا کہ کچھ ہو یا نہ ہو پاکستان کی رجسٹری تو حضور کے ہاتھوں میں ہے. سبحان اللہ. یہ تو سرزمین بن کے رہے. تو ہمارے علماء مشاہد نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کری تھی. جماعت شاہ صاحب، صاحب مانکی شریف، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، ان نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں. تو مجھے آپ تعین اٹھا کر دیکھیے کہ جب پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ ایک داڑھی منڈے اور پینٹ شرٹ والے نوجوان کے پیچھے لگے ہوئے تو آپ کیا اس میں آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے نزدیک قائد اعظم محمد علی جناب ولی کامل ہے. اللہ. آپ نے فرمایا میرے نزدیک قائد اعظم محمد علی جناب ولی کامل ہے. جب تک ڈیوٹی لگی نہ ہو کوئی اس طرح کام کر نہیں سکتا. فرمایا وہ حضور نے وکیل مقرر کیا ہے، جس طرح ہم وکیل مقرر کرتے ہیں وہ پاکستان کی وکالت کر رہا ہے. اس لیے جو اس کے پیچھے نہیں چلے گا وہ میرے نزدیک دار اسلام سے خارج ہے. تو آپ نے سنی کانفرنس کرائی، بہت سے علماء مشائخ اور 7 لاکھ افراد جو ہے اس میں شریک ہوئے. قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کو بھی دعوت، تو آپ بیماری کی وجہ سے، طبیعت کی نسازی کی وجہ سے نہ جا سکے. تو یہ جماعت علی شاہ صاحب نے وہاں ایک خوشخبری دی تھی. آپ نے فرمایا کہ ڈیوٹی کرے یا نہ کرے پاکستان بن کے رہے گا. تو جب قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ پیر صاحب نے کیا فرمایا ہے، تو خادم نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بن کے رہے گا اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ہیں، آپ ولی کامل ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر بیٹھ کے آپ نے فرمایا اب کچھ بھی ہو جائے میں اٹھوں یا نہ اٹھوں پاکستان ضرور بنے گا، کیونکہ اللہ کے ولی نے فرما دیا اولیاء کا فیضان پاکستان. تو حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. تو ان لوگوں سے پوچھیں، کشمیر سے پوچھیں، فلسطین سے جا کر پوچھیں، برما کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. ہم تو آج مادر پدر آزاد ہو گئے نا، ورنہ جن ہستیوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے، وہ حالات دیکھے ہیں
ان سے پوچھے کہ 1947 کو کیا ہوا تھا، کتنی عصمتیں لوٹی تھی، کتنے کاروان لوٹ گئے تھے، کتنے جو ہے وہ نقصانات ہو گئے تھے، اور کیا کیا قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی تھیں. تو ہمیں قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت کچھ چیزوں سے نوازا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام کا قلعہ پاکستان ہے. ایک وقت ایسا آئے گا، ہمارے صوفی جو لدھیانوی تھے، کیا نام ہے ان کا، انہوں نے اپنے انٹرویو میں پڑھ رہا تھا، صوفی برکت علی صاحب، بڑے ولی کامل گزرے، بڑے معصوم اور بڑے اللہ کے بندے. ان کا ایک انٹرویو میں سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دنیا کے سارے فیصلے پاکستان میں ہوا کریں گے. ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ ساری قوتیں ان کی توجہ پاکستان کی طرف ہو جائے گی، تمام مسلمانوں کی توجہ پاکستان کی طرف ہو جائے گی، اور دنیا کے بڑے بڑے فیصلے یہاں ہوا کریں گے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ فرمایا سرکار نے اس خطے کے لیے بشارت دی ہے. سبحان اللہ. اور جس کے لیے بشارت ہوتی ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی، جس کی طرف اللہ کے نبی کی نگاہیں ہوتی ہیں، سبحان اللہ. سب کی توجہ بلا ہے اسی طرف. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. جب سرکار نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے، اللہ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی پاکستان نہیں بنا تھا، تو کسی نے پوچھا آپ کا وطن کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے عرب کو آئی خوشبو جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. ہمیں یہ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم مملکت، ایک عظیم سرزمین دی ہے، اور اس کے جو بانیان ہیں ان میں کیا قربانیاں دی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرمائے. آزادی کا دن آئے تو ضرور جھنڈے لگائیں، اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگائیں، پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں. آج ہر پارٹی نے اپنا اپنا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، کبھی کسی نے پاکستان کا جھنڈا نہیں اٹھایا. ہر پارٹی کا اپنا جھنڈا، کسی کا سرخ ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا سفید ہے. کسی نے گنبد خضرا والا جھنڈا نہیں اٹھایا. اللہ اللہ. اگر دو گنبد خضرا اور مینار کا کلر ملائے تو پاکستانی جھنڈا بن جاتا ہے. کسی کے ہاتھ میں یہ جھنڈا نظر نہیں آتا. ہر پارٹی میں بھی یہ میرا جھنڈا ہے، یہ میرا جھنڈا ہے. تو پاکستان کا جھنڈا کہاں گیا؟ جس کے سبز رنگ کو گنبد خضرا سے لیا گیا، اور اس کی سفیدی کو مینار ہے جو حضور کے ساتھ گنبد خضرا کے ساتھ جڑا ہوا مینار ہے، وہاں سے سبحان اللہ. وہ جھنڈا تم کیوں نہیں اٹھاتے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے وہی جھنڈا اٹھاؤ جس جھنڈے کی وجہ سے ہم سب ایک ہیں. تو اپنے گھروں میں جھنڈے بھی لگائیں. یہ سرکار کا بہت بڑا تحفہ ہے. صبح کے وقت اٹھ کر 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، اور تمام بانیان پاکستان کے لیے اصحال ثواب کا اہتمام کریں. جو ہمارا حق بنتا ہے، جو یہ غیور قومیں ہوتی ہیں، جو غیرت مند قومیں ہوتی ہیں، وہ اسی طرح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کریں. تو یہ اس طرح پرسوں کا دن اس طرح منائیں کہ 2 رکعت نماز نفل شکر کے پڑھیں، بلکہ تہجد کو اٹھ کے اس نعمت کا شکر ادا کریں. اپنے وطن کے لیے دعائیں کریں، افواج پاکستان کے لیے دعائیں کریں، حکمرانوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے وطن کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو قیامت تک سلامت دے گا. آمین. آمین. یہ وطن ہے تو سب کچھ ہے، وطن نہیں تو کچھ بھی نہیں. باہر جا کے دیکھیں تو ہماری پہچان یہی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا جَعَلْنَا الْبَيْتَ مُصَافَحًا لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. جب حضرت آدم علیہ السلام نے، یا اللہ مجھے جنت میں بڑی بڑی موجیں لگی ہوئی تھی، تو ایک دانہ کیا کھایا تو زمین میں آ گیا. اللہ کوئی ایسا گھر، کوئی ایسی حد دیکھیں. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی دعا کی، یا پروردگار عالم کوئی ایسی چیز دے دے جو تیری یاد دلا دے، جسے دیکھو تو تو یاد آ جائے. تو اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو زمین میں پیدا فرمایا، حجر اسود لگا دیا گیا کہ اس عمارت کے گرد گھوما کرے، مجھے یاد کیا کرے. وہ اس کے گرد گھومنا میری ذات کے گرد گھومنا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے خانہ کعبہ کو تمام لوگوں کا مرکز بنا دیا، تمام لوگوں کا مرکز بنا دیا ہے. وہ امن اور امن کی جگہ بنا دیا.
حضور نے فرمایا قرآن پاک میں بھی آتا ہے جو خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، وہ امن میں آ گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے خانہ کعبہ کو مرکز امن بنا دیا، مرکز بھی ہے اور امن والی جگہ بھی ہے۔ اے آدم علیہ السلام بس اس گھر میں آ کر میری عبادت کیا کریں، میرا ذکر کیا کریں، میرا شکر کیا کریں۔ اور پھر جب وقت گزرتا گیا اپنے اپنے انداز میں اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خانہ کعبہ میں اللہ کی بات ہوتی رہی۔ کبھی بت آ جاتے، پھر اللہ کا نبی آتا، اللہ کا رسول آتا، پھر اس کو بنایا جاتا اور اللہ کی پرستش ہوتی۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کا زمانہ پاک آ گیا تو پھر فتح مکہ کے موقع پر حضور نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک فرما دیا۔ فرمایا خانہ کعبہ اب تیری ایسی صفائی کر دی ہے کہ قیامت تک تیرے اندر بت کوئی نہیں رکھ سکتا، قیامت تک تیرے اندر کسی اور کو سجدہ کوئی نہیں کر سکتا، یہاں مشرکین داخل نہیں ہو سکتے، یہاں کافر داخل نہیں ہو سکتے، یہاں صرف کلمہ توحید بلند ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسی صفائی ہو گئی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو مقام ابراہیم آتا ہے اس کی ایک خاص جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے مقام ابراہیم کی۔ میرا خیال ہے آپ نے پہلے بھی ایک مرتبہ میں نے اس کو ذکر کیا تھا۔ یہ جو مقام ابراہیم ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، ہر بات کے پیچھے ایک بات، یہ جو مقام ہے نا جی، مقام نہ ایسے بنتا ہے نہ ایسے ملتا ہے، سمجھے؟ مقام ملتا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی بات ہوتی ہے، مقام بنتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی بات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ کو پتھر کو ایسی عظمت والا پتھر کو ایسے دن بن جاتا ہے اور نہ ہی کوئی عظیم و شان انسان ایسے نہیں ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بیلوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے جب مدینہ پر پیدا۔ یہ مقام ابراہیم کی ہسٹری پڑھے تو بڑی دلچسپ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی فرما دی تو شادی فرما کے خانہ کعبہ میں ساتھ گھر تھا وہاں چھوڑ گئے، واپس چلے گئے جہاں اللہ کا حکم تھا، اور آپ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ رہنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرے خلیل جائیں اور جا کر اسماعیل کے گھرانے کا پتہ کریں کیسی گزر بسر ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں ہے۔ بہو نے دروازہ کھولا، آپ نے فرمایا بیٹا کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ دیکھیں کبھی ناشکری نہ کریں، کبھی بے ادبی نہ کریں۔ اگر وہ شکر گزار ہوتی تو بڑا اچھا لفظ بولتی، انہوں نے منہ چڑھا کر کہا جی بڑا برا حال ہے، اسماعیل کو کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، کبھی روٹی پکتی ہے کبھی نہیں پکتی، اور بڑے برا حال ہے۔ اب بیگم کو نہیں پتا کہ میرا شوہر نبی ہے، میرا شوہر رسول ہے، اور آنے والا بھی اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، یہاں اس طرح گفتگو نہیں کرنی جس طرح آپ لوگ اس کو کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا یہ بڑا برا حال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہیں سے سواری کو پیچھے ہٹایا، راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ملے۔ آپ نے فرمایا بیٹا اپنی چوکھٹ کو بدل لو، جس چوکھٹ میں ناشکری ہو وہ اللہ کے خلیل کے گھر میں لگ نہیں سکتی۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ جیسا اللہ نے کہنا ہے ویسا ہی ہم نے کرنا ہے، اور یہ شان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان فرمائی۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے لوگوں جب بھی میں نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میرے لیے اپنے آپ کو جھکا دے، میرے لیے اپنے آپ کو جھکا دے، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو حضرت ابراہیم نے یہ نہیں فرمایا کہ یا رب العالمین ابھی وقت نہیں ہے، یا اللہ ابھی یہ مشکل ہے، یہ بیٹا مجھے چھوٹا سا ملا ہے، یہ مجھے اولاد بڑی دیر بعد ملی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے نے کہا اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں نے سب کچھ تیرے لیے قربان کر دیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جس خلیل نے سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا ہو، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے خلیل کو ضائع تو نہیں کریں گے۔
اس کی ہر قدم کو اللہ پاک نے یادگار بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر قدم کو یادگار بنا دیا. یہ جو حج ہے نا یہ یادگار ابراہیمی اور یادگار محمدی ہے. محمد صلی اللہ جہاں جہاں اللہ کے نبیوں کے قدم لگے ہیں، اللہ. جہاں جہاں انہوں نے امتحان پاس کیا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ سیالکوٹ چلے جائیں تو وہ گھر دیکھ کر کتنا خوشی محسوس ہوتی ہے جہاں علامہ اقبال پیدا ہوئے، پڑھے، پیر جماعت علی شاہ صاحب آئے، فلاں بزرگ وہاں پڑھے جی، اس گھر کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں جہاں امتحان پاس کیا، جہاں جہاں اللہ اپنے بندوں سے خوش ہوا اسی کو بنا کے حج بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ یہاں آؤ جہاں میرے بندوں نے مجھے راضی کیا، سبحان اللہ. مجھے خوش کیا، جس جگہ میں راضی ہوا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی چوکھٹ کو بدل لو، اپنی چوکھٹ کو بدل لو. ہمارے گھر میں نہ شکری زیبا نہیں ہے، ہمارے گھر میں بے ادبی زیبا نہیں ہے. آپ یہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے. کیونکہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اور نبوت، انسان میں نبوت کا منصب سب سے بڑا ہے. کوئی انسان نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی انسان نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. کوئی مخلوق انسان کے برابر اور کوئی انسان ولی، کتب، غوث، کلندر، صحابی اور نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور کوئی نبی رسول کے برابر نہیں ہو سکتا، اور کوئی رسول اول العزم رسول کے برابر نہیں ہو سکتا، اور کوئی اول العزم رسول ہمارے نبی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ. فرمایا کہ چوکھٹ کو چینج کر دو، طلاق دے دو. اس سے بھی یاد رکھے کہ آپ طلاق دینے میں اتنی جلدی نہ کیا کریں. اب تو ایسے حالات آ گئے چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے تو فوراً ایک میں تینوں فائر کر دیتے ہیں. وہ ہوش کے نام لیا کریں. اتنے تحمل ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے، برداشت ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے. پھر بعد میں آتے ہیں شاہ صاحب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کوئی حال نکالیں، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی. غصے میں آ کر کوئی ڈھول بجا کر طلاق تو نہیں دیتا. اس لیے اس چیز میں احتیاط رکھا کریں. گنجائش آپ نہیں چھوڑتے، شاہ صاحب گنجائش کیسے نکالیں؟ آپ نے تینوں فائل چلا دی تو اپنی زندگی میں تحمل پیدا کریں، برداشت پیدا کریں. چونکہ اس بیوی نے برداشت نہیں کہ یہ مقام نبوت ہے، مجھے نبی مل گیا تو سب کچھ مل گیا، تو میں کتنی میں شکری فوراً فارغ کر. دوسری شادی ہو، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے خلیل جائیں، جا کر حضرت اسماعیل کے گھر کو چیک کریں. آپ پھر بھی دروازہ کھٹکھٹایا، سواری سے نیچے نہیں اترے، نیچے اترنے کا حکم نہیں ہے. دروازہ کھولا، حضرت اسماعیل گھر ہیں. اس بہو نے کہا گھر پہ نہیں ہے. بولا بیٹا کیسے گزارا ہو رہا؟ تو نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اور میرے لیے سب سے بڑی اعزاز کی بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اسماعیل جیسا شوہر دیا. سبحان اللہ. اور میں ان کی خدمت کر کے یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت کچھ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں ہیں. کبھی وہ دنیا کا رزق دیتا ہے، کبھی وہ اپنے جناب ہاتھ سے بھیج دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بڑا اچھے طریقے سے گزارا چل رہا ہے. اب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تمہارے گھرانے کو سلامت رکھے. تو بہو نے کہا کہ آپ مہمان ہیں. انہیں نہیں پتا یہ میرے سسر ہے، بہو کو نہیں پتا یہ حضرت ابراہیم ہے، کیونکہ آپ وہاں نہیں رہتے تھے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو زوجہ تھی انہوں نے کہا آپ اگر گھر آئیں تو حضرت اسماعیل آنے والے ہیں، آپ کی مہمان نوازی کریں، آپ کو کھانا کھلائیں، آپ مسافر ہیں. آپ نے فرمایا بیٹا نہیں، میں کسی کا پابند ہوں، میں کسی کے حکم کا جو ہے وہ ماننے والا ہوں، مجھے نیچے اترنے کا حکم نہیں ہے. اس نے کہا پھر ہمارے جو گھروں میں رواج ہے کہ مہمان کے پاؤں کو دھوتے، مہمان کے پاؤں کو، تو میں گھر میں پتھر پڑا ہوا ہے، پہلے زمانے میں ہوتے تھے پتھر، تو پتھر پڑا ہوا ہے، آپ اس پتھر پر اپنا پاؤں رکھیں، میں آپ کے پاؤں کو دھوتی. تو آپ نے پاؤں کو نیچے کیا، اس نے پتھر رکھا اور جو ہے اس نے پاؤں کو دھویا. اس نے کہا کہ جب میرے شوہر آئے ان کو بتاؤں کہ ایک مہمان آیا تو میں نے اس پتھر کو اس کے پاؤں کو دھویا ہے. ایک بہت بڑی مہمان نوازی ہوتی تھی، بہت بڑا ایک طریقہ ہوتا تھا. تو جب وہ پتھر واپس لے آئے تو
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب باہر چلے گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. فرمایا بیٹا تیری چوکھٹ بہت اچھی ہے, اس چوکھٹ کو سلامت رکھنا. واہ واہ واہ. اب جب خانہ کعبہ کچھ عرصہ کے بعد خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا ٹائم آیا نا, خانہ کعبہ, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ کی دیواریں اونچی ہوں گی تو کوئی ایسا پتھر ہم بنا لیں کہ جس سے جو ہے وہ خانہ کعبہ کو بنا سکے. اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل اس بہو کا پتھر لے کر آئے جس پتھر پر آپ کے پاؤں کو دھویا گیا تھا, کیونکہ اس نے ایک نبی کی تعظیم کی تھی, اس نے نبی کا ادب کیا تھا, احترام کیا تھا. جس پتھر پر نبی کے احترام اور ادب میں پانی بہایا جائے ہم اس پتھر کو بھی ضائع نہیں کریں. سبحان اللہ سبحان اس پتھر کو بھی ضائع نہیں کریں. سبحان اللہ. فرمایا اس پتھر کو لایا گیا, اسی پتھر کو اللہ پاک نے یہ مقام کو تھا وَالطَّاهِرُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, جس جگہ میں اس خاتون نے نبی کے پاؤں کو دھویا, اللہ کے خلیل کے پاؤں کو دھویا, وہ پتھر ضائع نہیں ہوتا. تو جس جگہ پر اللہ کے نبی کے قدم لگ گئے, سبحان اللہ, آقا نامدار کے ہاتھ لگ گئے, آقا نامدار جس گلی میں چلے پھرے اس جگہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ. فرمایا اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بادہ مری کی پہاڑیاں بڑی خوبصورت ہیں, کاغان اور سوات کی پہاڑیاں بڑی خوبصورت ہیں, لیکن اللہ پاک نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ جو صفا مروہ کی پہاڑی ہیں یہ میری نشانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن پاک. اور اللہ پاک فرماتا ہے من یعظم شعائر اللہ, اور جو اللہ کی نشانی کی تعظیم کرتا ہے فإنها من تقوى القلوب, وہی میرے نزدیک متقی اور پرہیزگار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے نبی اور رسول بھی بڑے متبرک, جن چیزوں سے وہ لگ دے وہ بھی متبرک. سبحان اللہ. تو حج جو ہے نا یہ ساری ان چیزوں کا نام. فرمایا اس پتھر کو لے آئے, اسی پتھر کو ہم یہ اعزاز بخشیں گے, آپ اوپر ہوں گے وہ اوپر ہو جائے گا, نیچے ہوں گے وہ نیچے ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس عورت نے ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ پتھر کو نیچے رکھا تھا. وہی پتھر اتنا بادب ہو گیا, اللہ کے حبیب اوپر ہوتے وہ اوپر ہو جاتا, نیچے ہوتے وہ نیچے ہو جاتا. سبحان اللہ. ہر پتھر کو یہ مقام نہیں ملتا, ہر چیز کو, ہر اینٹ اور پتھر وہ پتھر نہیں ہے. تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہم طواف کرتے ہیں تو طواف کے دوران یہ پتھر آتا ہے یہاں نصب ہے, تو اس کے بارے میں بھی کوئی حکم ہونا چاہیے. تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حکم لے کر آئے وَالطَّاهِرُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, اے میرے محبوب جہاں اللہ کے خلیل کا وہ پتھر پڑا ہوا ہے وہاں طواف کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرنا. سبحان اللہ. جو واجب ہے. سبحان یا اللہ پتھر کے پاس, ہاں پتھر کے پاس نماز تو کہیں بھی ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا عبادت میری, یاد میرے خلیل. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنے بندوں کا ذکر گوانے نہیں دیتا. فرمایا ذکر میرا, سجدہ مجھے, عبادت میری, یاد میرے خلیل. سبحان وَالطَّاهِرُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, کہ جہاں اللہ کے نبی کے, اللہ کے خلیل کے قدم لگے ہیں وہاں نماز پڑھا کرو. اللہ پاک نے پھر آگے فرمایا وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ, کہ ہم نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیسا مزدور ہے, کیسے مستری, سبحان اللہ, ایسی عمارت تعمیر کی ہے, ایسے خلوص کے ساتھ تعمیر کی ہے, ساتھ ساتھ تعمیر ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کے خلیل دعائیں مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. دعائیں چل رہی ہیں. اس لیے حاجیوں جب خانہ کعبہ میں جاؤ تو دعائیں مانگا کرو, یا اللہ ہر وہ چیز ہمیں دے دے جو اللہ کے خلیل نے تم سے مانگی, ہر وہ خیر ہمیں دے دے جو اللہ کے خلیل نے تم سے مانگی. یہ دعائیں مانگا کریں. وہاں کوئی دعا رد نہیں ہوتی, وہاں کوئی دعا رد نہیں ہوتی, وہاں دعائیں مانگا کریں. وہ قبولیت کی جگہ اور وہاں ہر گھڑی قبولیت کی ہے. کسی کی دھکے کی پرواہ نہ کیا کریں. وہاں جہاں بھی جگہ مل جائے, جہاں بھی آپ دعا مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے.
تو حجاج کرام خوش قسمت ہیں کہ موقع بھی حج کا ہو اور انہیں وہ پاکیزہ جگہ مل جائے. تو فرمایا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کو یہ حکم دیا کہ وہ میرے گھر کو صاف کرے, وہ میرے گھر کو انطہر بیتیا, کہ وہ میرے گھر کو صاف کرے. کس کے لیے؟ للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین, اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے, کیونکہ میرے گھر میں لوگوں نے اعتکاف کرنا ہے, طواف کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے, حج کرنا ہے, تو میرا گھر صاف ہونا چاہیے, میرا گھر صاف ہونا چاہیے, اس میں کوئی گرد و غبار نہیں ہونی چاہیے. اور الحمدللہ وہاں جو انتظامیہ ہے اس چیز کا خاص خیال رکھتی ہے کہ کوئی بھی مٹی کا ذرہ بھی وہاں نہیں ملتا. جب تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اللہ کی ذات خوش رہتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے گھر کو صاف کرو اعتکاف کرنے والوں کے لیے, نماز پڑھنے والوں کے لیے. تو وہاں بھی الحمدللہ پاکستانی اور وہاں کی انتظامیہ گورنمنٹ کی اس کام کو بخوبی انجام دے رہی ہے. اور حرمین شریفین اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ہر قسم کی دہشت گردی سے, اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنہ فساد سے امت مسلمہ کو ایک ہونا پڑے گا. ورنہ کافر تو چاہتے ہیں کہ ہم اس جگہ کو نعوذ باللہ نقصان دے دیں, اس جگہ میں کوئی ایسی شان انگیزی پیدا کر دیں. کافر تو یہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو نیست و نابود فرمائے. اللہ تعالیٰ حرمین طیبان کو قیامت تک سدا بحال فرمائے. تو فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا میرے گھر کو صاف رکھنا ہے. میرے گھر کو جب گھر بنا دیا تو اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم اب لوگوں کو حج کے لیے بلائیں. یا رب العالمین آپ, میں تو یہاں سے آواز بلاؤں گا مکہ تک آواز جائے گی یا بڑی آگے بات جائے گا تھوڑی دیر باہر چلے جائے گی, تو یا رب العالمین میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم آواز آپ کی ہوگی طاقت ہماری ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے بلانا ہے جہاں جہاں تک کلمہ گو رہتے ہیں, اللہ اللہ, جہاں جہاں کلمہ گو رہتے ہیں وہ سارے آپ کی آواز کو سنیں گے. سبحان اللہ, سارے آپ کی آواز کو سنیں گے اور کشاں کشاں گھوڑوں پر حچروں پر سواریوں پر آئیں گے. جس طرح آج کوئی بحری جہاز پر جا رہا ہے, کوئی ٹرین کے لیے جا رہا ہے, کوئی ہوائی جہازوں کے لیے جا رہا ہے, فرمایا دوڑ کر آئیں گے. آپ آواز دیں, آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے. اب یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز اس دنیا میں بھی گئی اور عالم ارواح میں بھی گئی. سبحان اللہ, سبحان روح نے بھی اس آواز کو سنا. سبحان اور عالم دنیا میں جو اس وقت مسلمان تھے ہر مسلمان نے سنا, لبیک کہا. کسی نے 1 مرتبہ, کسی نے 2 مرتبہ, کسی نے 6 مرتبہ. جس نے جتنی بار کہا ہے وہ اپنی زندگی میں اتنی بار حرمین شریف, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اتنی بار حرمین شریف ہے. اس نے 1 بار کہا وہ 1 بار جائے گا, جو بولنا ہی نہیں وہ یہی رہے گا. میرے بڑا یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک شخص کے بارے میں پتا چلا کہ وہ 30 سال تک جدہ میں رہا, اسے عمرہ کرنے کی ساتھ نصیب نہیں ہوئی. ایسا بھی وقت ہوا. اور کہیں ایسے ہی ہمارے باپے خوش قسمت کمیٹیاں ڈال ڈال کے ہر سال جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہوتا ہے. تو حرمین شریفین کی حاضری وہاں جانا انشاءاللہ یہ مشروع چلتا رہے گا. اس کو جو حجاج کرام ہیں ان سے ملا کریں, اور حاجیوں کو بھی چاہیے کہ مل کے جایا کریں, جو پروگرام کر لیں, اپنے والدین کو راضی کر کے جائیں, اپنے عزیز و اقارب کو مل کے جائیں, تو غلطی کوتاہی ان سے معافی لے کر جائیں, کیونکہ ایک بہت اہم اور پاکیزہ فریضہ دینے کے لیے جا رہے ہیں. بالخصوص اپنے والدین, اپنے مشائخ, اپنے اساتذہ کرام, ان سے مل کر جائیں, اپنے دوست و احباب کو مل کر جائیں, ان سے دعائیں لیں, ان کی دعائیں وصول کریں. جو آپ نے وہاں جا کر یہ نہ ہو نہ آمدہ پتہ نہ جاندہ پتہ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس سفر کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. موجودہ حالات میں 3-4 دن پہلے دھماکہ ہو گیا, اس کے لیے خصوصی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ایسے واقعات سے محفوظ رکھے. ایک اور میں نے یہاں اعلان کرنا ہے جو ہمارے قانونی اداروں نے کہا ہے, تو میں نے اسی موقع پر کرتا ہوں. آج کل ایک وبا چلی ہے, بچوں کے اغوا کا سلسلہ چل رہا ہے. ہمارا معاشرہ جو ہے, ہم نے سارا کچھ جو ہے قانونی اداروں کو چھوڑ دیا, ان کا کام ہے, ہم نے کچھ نہیں کرنا. ہم نے صبح کام پہ جانا ہے, واپس آنا. یہ نہیں, معاشرہ وہی ترقی یافتہ ہوتا ہے جس کے افراد میں قانونی طور پر بھی اویئرنیس ہو, جس کو پتا ہو کہ ہمیں زندگی گزارنے کیسے ہے.
آپ کو پتہ ہونا چاہیے حالات کیسے ہیں. اپنے ارد گرد نظر رکھیں، اپنے بچوں کے معاملے میں محتاط رویہ رکھیں، ان کے سکول آنے مدرسے جانے کا جو اہتمام ہے وہ اچھے طریقے سے کرے، خود اس ڈیوٹی کو انجام دے. اگر کوئی ایسا مشغول بندہ ملتا ہے، کوئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو آپ کے معاشرے میں یا آپ کے گاؤں محلے میں انجان ہیں، تو ان سے پوچھیں. اگر وہ کوئی اور رویہ اختیار کرتے ہیں تو ہمارے جو پولیس اسٹیشن ہے متعلقہ ان کو اطلاع کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے 3 گھر چھوڑ کر کون بندہ رہ رہا ہے. ہم نے کبھی تفتیش ہی نہیں کی، یا ہمارے ساتھ والی گلی میں کون رہ رہا ہے. تو اس چیز کے حوالے سے آپ خود بھی اپنے گلی محلے میں بھی اس چیز کا خاص خیال رکھیں. اپنے بچوں کے سکول مدرسے ٹیوشن کی تعلیم کا بھی جو ہے وہ آپ آج خود بندوبست کریں. اللہ تعالیٰ ہمارا حافظ ناظر ہو. 3 دفعہ آیت الکرسی صبح اور 3 دفعہ آیت الکرسی عشاء کے بعد اپنے آپ کو دم کیا کریں، اپنے بچوں کو بھی دم کیا کریں، کیونکہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ کی حفاظت اسے اپنے حصار میں دے دیتی ہے. یہ بھی کام کریں، روحانی طور پر اور ظاہری طور پر بھی اپنے ارد گرد ضرور نظر رکھیں، اور پھر کارروائی کرنے پر متعلقہ اسٹیشن جو ہے پولیس اسٹیشن اس کو ضرور اطلاع کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا